باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. ایک رسول اللہ کا ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. گلچتا باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. ہم سفیرو باغ میں ہیں کچھ ہی دن کے چہچہے. ہم سفیرو باغ میں ہیں کچھ ہی دن کے چہچہے. بلبلیں اڑ جائیں گی ہاں بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. گلستاں باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. ایک شعر اور سماعت فرما لیں کہ اطلس و کم خواب کے کپڑوں پہ نازاں کیوں تو ہے. عید آئے بقرہ عید آئے سال میں 2 5 6 10 جو موقع ملے اچھے سے اچھا سوٹ بنوا لیا مہنگے سے مہنگا پہن لیا. وہ قیمتی کپڑا پہننے والا اور اس پر فخر کرنے والا اللہ کا شکر ادا کرے تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے, اچھا ہے. اللہ تعالیٰ اچھا کھلائے تو کھایا جائے لیکن اللہ کی جانب منسوب کر کے شکر ادا کیا جائے. پہنائے اچھا تو پہنائے, اس میں کوئی برائی نہیں, لیکن پہن کر کے دوسروں پر طنز کرے دکھاوے کے لیے اترائے اس طرح کی حرکتیں کرے تو پھر کیا مطلب. اطلس و کم خواب کے کپڑوں پہ نازاں کیوں تو ہے. اطلس و کم خواب کے کپڑوں پہ نازاں کیوں تو ہے. اس تن بے جان پر ہاں اس تن بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. گلستاں باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. چند منٹ آپ نے جو خطاب سنا ہے بظاہر تو وہ چند منٹ کا ہے لیکن اگر ہم سوچیں تو ہمارے لیے پوری زندگی کے لیے ہی کافی ہے. امام نوری مسجد بکیور آپ سے بھی خطاب کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر جس نے عمل اللہ کے حکم کی ادائیگی کی فرائض سے توبہ بھی اس نے کی. احساس گناہ رہا اس کے دل میں کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے, میں نے نادانی میں غلط کام کیا, یہ کیا وہ کیا, یہ سب گناہ ہے. لیکن اگر اس نے اس وقت نہیں آخر وقت بھی اگر اس نے توبہ کر لی تو رب کی رحمت ہمہ وقت یہ پکار کر کہہ رہی ہے بندے تو آ میری طرف, 1 قدم بڑھائے گا میری رحمتیں 10 قدم بڑھ کے آگے لے وہ بخشنے کے لیے تیار ہے. اللہ کی رحمت بخشنے کے لیے بہانہ تلاش کر رہی ہے. اس لیے وہ فارسی کا مقولہ بخشنے کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے, وہ بہا نہیں بدلہ نہیں تلاش کرتی. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مرتبہ ایک بازار میں گئے. بازار میں پہنچ کر کے وہ لوگوں سے کہہ رہے تھے اے لوگوں آؤ میں اللہ سے تمہاری صلاح کرا دوں.
آواز دے رہے ہیں، وہ بازار میں کھڑے ہو کے لوگوں کو بلا رہے ہیں، ادھر آؤ ادھر آؤ. اور لوگ بازار میں اپنی مصروفیت میں کوئی سامان بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے. کہا بھی تو اس نے ایک دیوانہ سمجھ کر، مجنون سمجھ کر، پاگل سمجھ کر کے اس نے دھتکار ہی دیا. ان کی بات نہیں سنی، کوئی آنے کو تیار نہیں. ایک بزرگ دوسرے ایک شخص سے آ رہے ہیں جو واقف حال تھے، انہوں نے دیکھا، بولے حضرت کیا بات ہے، آپ رنجیدہ ہیں، آنسو آپ کے نکل رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں، صلح کرا دوں، معاملہ کیا ہے؟ کہ بھئی میں تو اللہ سے ان بندوں کی صلح کرانا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ چلو اللہ کو میں منا لوں گا، وہ ماننے کو تیار ہے. اب یہ بندے نہیں اٹھ رہے کہ اللہ سے صلح کر لیں. دن گزر گیا، دوسرا دن ہوا تو وہی بزرگ ایک قبرستان میں پہنچے. وہی بزرگ قبرستان میں پہنچے. قبرستان میں گئے تو ایک ایک قبر کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں. کہہ رہے اللہ صلح فرما لے، صلح فرما لے. وہی شخص پھر اس کا گزر ہو جاتا، حضرت کل آپ بازار میں کہہ رہے تھے اور آج قبرستان میں، معاملہ کیا ہے یہ؟ ان بزرگوں نے فرمایا بھائی کل اللہ بخشنے کو تیار تھا، یہ زندہ تھے، یہ آنے کو تیار نہ تھے. آج ان مردوس کے لیے جب بات ہے اللہ تیار نہیں ہے، اس لیے دارالعمل ختم ہو چکا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی اہم چیز ہے، سبق کی چیز ہے کہ جب تک ہمارے اندر زندگی ہے، ہم زندہ ہیں، تبھی تک ہمارے عمل کا دار و مدار ہے. جہاں ہماری سانس ٹوٹ گئی، اچھی پوشاک پہن کر، بہترین بلڈنگ میں رہ کر، اے سی میں فرسٹ کلاس کے سفر کر کے، میں کہتا ہوں ایروپلین پر اڑنے والا، اچھے سے اچھا زندگی گزارنے والا، جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بدن پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑا سکتا، اس لیے کہ روح اس کی نکل گئی. کل جس نے غریبوں، یتیموں، بیواؤں پر ظلم کیا، ستایا، آج اگر اس کے بدن پر ایک مکھی بیٹھ جائے تو نہیں اس کو اڑا سکتا. مجبور لاچار کس حد تک ہے آپ دیکھیں تو اس کو اٹھا کر کے ہم ہی بیٹھا لیں، لے جا کر کے اس کو تختے پر ہم لٹائیں، غسل اس کو ہم کرائیں، کفن اس کو ہم پہنائیں. ایک اشارے پر جس کے نوکروں نے کام کر دیا ہو، غربت کی بھی زندگی گزار رہا ہو، فقیری کی زندگی گزار رہا ہو، لاچار و مجبوری کی زندگی گزار رہا ہو، لیکن اللہ نے اگر اسے قبول کر لیا تو یہی دنیا والے اس حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ اگر ہمارا ہاتھ بھی مس ہو گیا اس اللہ کے نیک بندے سے تو اس کے ساتھ ہماری نجات ہو جائے گی. اگر اس کے کفن میں ہمارا حصہ ہو گیا تو ہماری عاقبت بن جائے گی. جنازہ اگر اس کا ہم پڑھ لیں گے تو ہماری زندگی سنور جائے گی. مرنے والا ہر ایک سا نہیں ہوتا ہے، ہر شخص یکساں نہیں دکھتا. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی رئیس ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے. مرنے کے بعد بھی یہ چیز سلسلہ ختم نہیں ہوتا. اس کو دیکھیں گے تو کسی باپ کا سہارا ٹوٹ گیا، بھائی اسے رکھ دو یہیں پہ، جس کو پینا پی لے گا، آپ ایک طرف ہو جائیے، خاموش بیٹھ جائیے، چھوڑ دو وہیں پہ بس. درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. موت تباہی کا نام نہیں، بربادی کا نام نہیں، ویرانی کا نام نہیں، کسی کو بیوہ کر دینا اس کا نام نہیں. یتیم ہو گئے بچے، تباہ ہو گئے بچے، بیکار ہو گئے بچے، کسی کے باپ کا سہارا چن گیا، اس کا نام موت نہیں ہے. یہ ہے ہمارا فکر دنیا. موت ہے کیا؟ ایک فرشتہ ہے. تم نے موت کو کیا سمجھا ہے؟ موت ایک فرشتہ ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام. ان 4 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو عرش الہی کے پائے کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. حضرت جبریل و میکائیل، اسرافیل و اسرائیل علیہ السلام. حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ ہیں جو روح قبض کرتے ہیں. لوگوں کا نظریہ ہے کہ انہیں کہ جس کا روح نکل گئی، کوئی ختم ہو گیا، اس کا گھر برباد ہو گیا. میرا نظریہ سماعت کر لیں،
جہاں تک مجھ جیسا کم علم بے عمل جس نے پڑھا یا جو کچھ بھی سنا ہے وہ میں آپ کو عطا کر دوں۔ موت ویرانی کا نام نہیں ہے۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت ایک پل ہے۔ دریا دیکھا ہے، بمبا دیکھا ہے، نہر دیکھا آپ لوگوں نے، کوئی ندی دیکھی ہے آپ لوگوں نے، جمنا دیکھی ہے، بڑا سا پاٹ ہے، گہرائی ہے، کوئی بھی شخص ایسے یوں پیروں کے بل چل کر کے نہیں پار ہو سکتا۔ جو تیرنے والے ہیں ان کی تو بات الگ، ان کی بھی ہمت ہار جاتی کوئی بڑا دریا ہو، لیکن اس پار سے اس پار جانا ہو اور اس کے اوپر پل بنا ہوا ہو، آسانی سے چلے جائیں گے نا، چلے جائیں گے۔ بس یہی موت ہے۔ موت ہے وہ جو بندے کو خدا سے ملاتی ہے، موت ہے وہ جو امتی کو رسول سے ملاتی ہے، موت وہ ہے کہ بندے کو اصل جگہ پہنچا دیا کرتی ہے۔ تو یہ ہمیں ویران کب کرنے آئی، ہمیں تباہ کب کیا؟ حج کرنے گئے ہوں گے، وہاں جا کر کعبہ شریف کو دیکھا ہوگا، وہاں سے مدینہ شریف آئے ہوں گے، روضہ رسول اللہ کو دیکھا ہوگا، جو ہوں گے تو سویرا ہوگا، اور جس جگہ لوگ بھولا دیں گے مدینے کی ڈگر، بس وہیں دیکھنا ایمان کا سویرا۔ موت ہمارے برباد کرنے کا نام نہیں ہے، موت سے خوف نہیں کرنا چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے۔ حکم یہ ہے کہ موت کو یاد کریں۔ مثلا اب یاد کرنے کا کیا ہے؟ یہ بھی نہیں ہے آپ کو اجازت کہ آپ یہ کریں تمنا کے موت آ جا، موت آ جا، موت آ جا۔ بہت سے ایسے ہمارے بھائی کو اتنا نہیں، ماں بہنوں کے اندر کچھ عادت ہوتی ہے تو وہ لوگ جو ہے اکثر یہ کر دیتے ہیں، اللہ اسے اچھا کر دے مجھے موت دے دے۔ بھئی وقت تیرا جب ہے، جب تیری موت آ جائے گی، اس کا جب وقت ہوگا اسے موت آ جائے گی۔ ایسا ہوتا ہی نہیں، جس کا جو وقت تعین ہے اسی وقت اس کو موت آئے گی۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ مسافر ہیں، آپ مسافر ہیں، سفر طے کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر سے نکلے، کسی کو اٹاوا جانا ہوا، اٹاوا تک گیا، قیام کر لیا، وہاں پہ مسافر تھا، قیام کر لیا۔ کسی کو اور آگے جانا تھا، جے پور چلا گیا، اور آگے جانا تھا بمبئی چلا گیا، اور آگے جانا تھا باہر ملک چلا گیا۔ اگر وہاں کوئی شخص کہے چلو چل رہے پیتم پور، آپ پیتم پور کے ہیں، ہم بھی پیتم پور کے ہیں، چلیں گے، آپ کو خوشی ہوگی کہ ہاں چلو تیار ہے، سفر ساتھ میں ہوگا۔ عجیب معاملہ ہے، سفر ہے دنیا میں، یہ مسافر ہے، اس کو کہا گیا ہے سفر ہے، اس کو طے کرو۔ تو جب سفر طے کر رہا ہے تو گھر تو اس کا کہیں اور ہے، کہاں ہے گھر؟ تو پتہ یہ چلا ہمارا گھر جنت ہے، لفظی نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارا گھر جنت ہے، ہر مومن کا گھر جنت ہے۔ اس لیے ہمارے بابا، ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام اسی جنت میں آپ کی تخلیق کی گئی ہے، اور آج بھی اسی جنت میں ان کا رہنا ہے۔ تو باپ کی وراثت کا حقدار کون ہوتا ہے؟ بیٹا، اور اس کی وراثت کا حقدار اس کا بیٹا۔ تو اگر ہمارے دادا ہیں تو پوتے ہم ہیں، باپ ہیں تو بیٹے ہم ہیں۔ اصل گھر کون سا ہوا ہمارا؟ جنت۔ دنیا میں آئے کس لیے؟ کہ مسافر۔ کتنے دن کے لیے؟ یہ آپ کی مرضی، اللہ کی مرضی ہے کب تک وہ رکھ رہا، لیکن ہے مسافر۔ یہاں سے جب ہم چلیں گے یہ دنیا چھوڑ کر کے تو کہاں جائیں گے؟ قبرستان۔ کتنے دن وہاں رہیں گے؟ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ویسے تو ہمارے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہاں 100% میں سے 10%، 5% آدمی رہ پاتا ہے، کسی کا 1%، 2% ہو رہا ہے دنیا میں، باقی سب قبرستان میں ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ یہاں اس نے 50-60 سال نکال لیے، زیادہ عمر ہوگی 100 سال نکال لیے، لیکن ہمارا جو قبرستان اس میں دیکھا جائے 1000 سال کا کوئی پڑا ہوا ہے، 2000 سال پہلے سے دفن، عمریں تو پائے گی کئی ہزار سال سے۔ کب تک وہاں رہیں گے؟ پھر بھی مسافر۔ قبرستان سے نکال کے میدان محشر میں لائے جائیں گے،
رب کے حضور پیش کیے جائیں گے، نامہ اعمال سامنے کیے جائیں گے، اچھے اور برے کا فیصلہ ہوگا، پھر بھی ہم مسافر ہیں۔ چلو جنتی ہو تو جنت میں چلے جاؤ، جہنمی ہو تو جہنم میں چلے جاؤ، جب تک میدان محشر نہیں ہوتا تب تک ہم مسافر ہیں۔ میدان محشر کے بعد فیصلہ ہو جانے پر اگر ہم اعمال صالحہ کرتے رہے، اللہ کا خوف کرنے والے رہے، یتیموں بیواؤں غریبوں کا سہارا بنتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، تو جہاں سے آئے تھے وہیں پر پہنچیں گے، یعنی وہی ہمارا گھر ہے۔ جنت سے آئے تھے اور حساب و کتاب کے بعد جنت پہ پھر پہنچ جائیں گے۔ تو مسافر کو کتنا کام کرنا چاہیے؟ اتنا ہی سفر کے لیے اپنا سامان رکھنا چاہیے جتنا اس پر بوجھ نہ بنے، آ سکے، لا سکے، چل سکے، جو ضروریات کا سامان۔ تو یہاں پر کیوں نے مانا بلڈنگ ہے ہماری، بینک بیلنس ہے ہمارا، کھیتی ہے ہماری، گاڑیاں ہیں ہماری، تمام سب کچھ جتنا ہے سب ہمارا 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 ہمارا، سب پہ مہر لگاتے ہیں۔ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، آپ سب ورثہ کا۔ یہی ہے یہ دنیا، عجب سرائے فانی دیکھی، یہاں کی ہر چیز آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، اور جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ یہ ہے موت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی کو اللہ نے پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، موت اور زندگی دونوں کا بنانے والا، دونوں کا پیدا کرنے والا احکم الحاکمین رب کائنات۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم اچھے کام کرو، نیک کام کرو، اچھے عمل کرو، اور اگر تم نے نیک کام کیے، اچھے عمل کیے، تم سے کوئی گناہ ہو گیا، تم نے توبہ کر لی، تو وہ العزیز الغفور، وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت بخش دے گا۔ قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے کو ہمیں کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنا، میں کہتا ہوں دنیا میں ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کچھ لوگوں نے اس کو کہا حضرت جب اللہ نے صرف بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو یہ کھانا پینا، بیاہ شادی، اٹھنا بیٹھنا، کمانا، کھیتی کسانی، یہ وہ تمام بندگی کے لیے، تو بندگی کرتے رہے ہیں ان کے پاس۔ اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ نے بندگی کے لیے پیدا کی، اور وہ بندگی ہمیں عطا کی جو ایک آسمان سے لے کے 7 آسمان تک فرشتے کرتے ہیں۔ افضل العبادت نماز۔ آسمان پر پہنچو، پہلے بار تو قیام میں کھڑے ہیں فرشتے۔ میرے نبی نے فرمایا جب نبی گئے معراج میں تو دیکھا فرشتے عبادت میں مصروف ہیں، قیام کر رہے ہیں، دوسرے میں رکوع کر رہے ہیں، تیسرے میں قیام ہو رہا ہے، کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس کو چوتھے میں گئے تو دیکھا سجدے میں، 5ویں میں جلسے میں، 6ویں میں سجدے میں، 7ویں میں تحیات۔ اللہ کے رسول کے قلب مبارک پر یہ خیال آیا اتنے فرشتے اس طرح سے عبادت کرتے ہیں، کاش اگر ایک عبادت ہماری بھی امت کو مل گئی ہوتی، ایک عبادت میری امت کو مل جاتی۔ رب قدیر نے جب اپنی واپسی ہونے لگی تو میں اپنے محبوب سے فرمایا محبوب تمہاری امت کو ہم یہ نماز دے رہے ہیں، 50 وقت کی نماز ہے، یہ دے رہے ہیں، اپنی امت کو دے دیں، وہ نماز پڑھے۔ یہ نماز تمہاری امت پڑھے گی، جتنے فرشتے عبادت کر رہے ہیں پہلے آسمان سے 7واں آسمان تک، ہر فرشتے کی عبادت کا ثواب میں اس تیری امت کو دوں گا، ہر فرشتے کی عبادت کا ثواب میں تیری امت کو دوں گا۔ 50 وقت کی نماز لے کر کے آئے، بھئی آپ لوگ کتنے وقت کی نماز پڑھتے؟ 5 وقت، اور کچھ لوگ تو اس میں بھی داڑھی مارتے ہیں تو 4 وقت کی فجر ہی چلی گئی۔ کچھ لوگ اور ایسے ہوتے ہیں جو کاہل ہیں تو عشاء کی نہیں پڑھتے ہیں،
ارے یار بہت ہے لمبی کون اتنی پڑھے گا. وہ بھی چھوڑ دی اس نے, تینوں وقت رہ گئے. کچھ تو ایسے تو تینوں وقت نہیں ہے, دو ہے, عصر اور مغرب. ظہر میں کہاں دیتا ہے, کیا کریں کام میں لگے. تین کچھ عصر کی گئی, مغرب میں کسی کی وہ بھی نہیں, پانچوں وقت کی گئی. جمعہ رہ گیا, کسی کا جمعہ بھی گیا. مہینے ایک آدھ مرتبہ وہ بھی نہیں. الوداع جمعہ پڑھ لیں گے, 1 کے 70 ملتے ہیں. رمضان میں ایک جمعہ پڑھیں گے, 70 جمعے کا ثواب ملے. 70 جمعے تو سال میں بھی نہیں ہوتے. کیلکولیشن کر کے دیکھ لیا ہوگا. عید بقرہ عید کے پڑھ لیں گے. وہ جو واجب نمازیں ہیں, شکرانے کی نمازیں ہیں, اس کی اتنی اہمیت ہے ہماری قوم کی نگاہ میں کہ پہلے سے پہلے پہن کر سوٹ بوٹ اچھا سا تیار ہو کر کے اتنی جلدی وہاں جا کے عیدگاہ میں بیٹھے گا کہ جو 5 وقت کا نماز پڑھنے والا وہ پیچھے رہ جاتا ہے. جو یہ سال 360 کے دن میں آگے پڑھنے والا وہ سب سے آگے بیٹھا ہوگا. یہ نہیں کہہ رہا ہوں, پڑھے آپ ٹھیک. 50 وقت کی نماز فرض تھی, آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں. یہ 45 وقت کہاں گئے؟ اللہ نے تو 50 وقت دیے. میرا نبی جانتا تھا, غم خار امت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میری امت کی عمریں تھوڑی ہوں گی اور وہ اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکے. چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یا رسول اللہ تحفے میں کیا ملا؟ نماز کتنی کا؟ 50 وقت. یا رسول اللہ بہت ہے, آپ واپس جائیں اپنے رب کے پاس, کم کرائیں. گئے 5 وقت کی کم ہوگی, 45 رہے. پھر آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا رسول اللہ ابھی بھی زیادہ ہے. پھر گئے, پھر 5 وقت, مطلب 9 مرتبہ گئے تب 45 وقت کی کم ہوئی. 5 وقت کی خوشخبری یہ ہے, اچھا یہ ہے کہ 45 وقت کی کم کی گئی, 5 وقت کی نماز کی گئی. رب نے ارشاد فرما دیا ہے محبوب تیری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی, 50 وقت کی نماز کا ثواب دوں گا. 50 وقت کی نماز کا ثواب دوں گا. میں یہاں ٹھہر کر وقت ہو گیا ہے, میں یہاں ٹھہر کر ایک نقطہ حل کرنا چاہتا ہوں. اور اکرام بیٹھے ہوئے ہیں, شاید آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. جب معراج پر گئے تو سنا ہوگا کہ براق سے گئے, ٹھیک ہے, معلوم ہے نا. آگے گئے سدرۃ المنتہا پہ, جبریل امین نے ساتھ چھوڑ دیا. اس کے بعد رف ایک نورانی سواری, نورانی چاہتا رف اس کے ذریعے گئے. لیکن جب نماز کم کرانے کے لیے 9 مرتبہ گئے, 1 مرتبہ کا یہ ثبوت دے کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بشر کی حیثیت سے لے جا کر اللہ نے معراج کروائی, اور اللہ 9 مرتبہ بغیر کسی سواری کے بلا کر یہ اعلان فرما رہا ہے. وہ بشر کی حیثیت تھی کہ براق کو بھیجا تھا, وہ بشر کی حیثیت تھی جبریل کو بھیجا تھا, وہ بشر کی حیثیت تھی رف کو میں نے دیا تھا. یہ نبی کے نور کی حیثیت ہے کہ 9 مرتبہ بغیر کسی سواری کے میرا محبوب مجھ تک آ بھی رہا ہے, جا بھی رہا ہے. اور ایک مدعا اور حل کر دوں, تو نہیں اچھا آگے بیٹھ گئے تو میں اگر 2-5 منٹ اور برداشت کریں تو مجھ کے اجازت ہے. ضرور پاک بڑی بلند آواز سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 9 مرتبہ جانا آنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں ملاقات کر رہے ہیں, بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اور 5 وقت ہی کیوں کم کی اللہ نے؟ وہ تو عالم الغیب ہے, جانتا تھا کہ میرے محبوب کی امت 5 وقت کی بڑی مہنگی ہے, 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل ہوگا. تو پہلے ہی چکر میں رب کہہ دیتا کہ 9 وقت کی کم ہو گئی, محبوب جاؤ 5 وقت کی پڑھ. یہ 5 وقت
9 चक्कर। अपना मामला क्या है? मामला है, मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे कीजिए? 5 मरतबा क्यों कम की जा रही है? मूसा अलैहिस्सलाम ही क्यों बार बार कह रहे या रसूलुल्लाह फिर जाए, या रसूलुल्लाह फिर जाए? बहाना है, ये बहाना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात में रब से कलाम किया है, और जब कहा या अल्लाह मुझे अपना दीदार फरमा दे, रब ने फरमाया लन तरानी, तुम नहीं देख सकते। ऐ मूसा तुम नहीं देख सकते। जिद हुए या अल्लाह अपना दीदार करा दो। रब फरमा रहा लन तरानी है मूसा, तुम मेरे जलवे को बगैर हिजाब के देख नहीं सकते। लेकिन बार बार कहने पर रब ने इरशाद फरमाया क्या जाओ पहाड़ी पर। मैं अपनी तजल्ली का अक्स, तजल्ली नहीं, मैं अपनी तजल्ली का अक्स उस पहाड़ी पर डालूंगा, तुम देख लेना। रब ने दीदार नहीं कराया, डायरेक्ट अगर दिखाया होता तो मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें तीरा हो जाती, हट जाती। ये सिर्फ मुस्तफा का मौजूदा है, मेरे नबी की शान है कि जिसने अपने सर की आंखों से अपने रब का दीदार किया है। अलावा नबी के अब कोई भी अव्वल से आखिर तक देख ही नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे नबी जा रहे आ रहे, मूसा अलैहिस्सलाम दीदार नहीं करेंगे। एक तजल्ली दूर पर डाली गई, सुरमा बन गया है, जल गया, आग लग गई है, खत्म। एक तजल्ली पर मूसा अलैहिस्सलाम उसकी झलक जो देखी है, उस झलक की ताब न ला करके बेहोश होकर के जमीन पर लेट गए। ये था मामला, नहीं देख सके क्योंकि लन तरानी, अल्लाह जो कहता वही सही, वगैरह नहीं देख सकते, नहीं देख सके। लेकिन आज ये बार बार क्यों जा रहे? 5 वक्त की कम हो रही, 5 वक्त की कम हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम आज यही मौका मिला है, हजरत मूसा यही कह रहे हैं कल रब का दीदार हम यूं तो ना कर सके, लेकिन आज मुस्तफा अपने माथे की आंखों से अल्लाह का दीदार करके आ रहे हैं। तजल्ली खुदा निगाह मुस्तफा में है, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम निगाह नबुव्वत को देख रहे हैं, मुस्तफा के चश्माने मुबारक को देख रहे हैं, मुस्तफा की आंखों को देख रहे हैं। या रसूलुल्लाह और कम कराइए, बस जा रहे हैं, लौट करके आ रहे हैं। एक मरतबा हयात में न देख सके, विसाल के बाद 9 मरतबा तजल्ली खुदा का दीदार हिजाब मुस्तफा में रह करके कर लिया। मुस्तफा की आंखों से अल्लाह का दीदार मूसा अलैहिस्सलाम को इस तरह हुआ। इसीलिए कहने वाले कहा है कि नमाज की, मेराज की शब नमाजें कम कराना ये उनका मकसद नहीं है। वल्लाह मेराज की शब नमाजें कम कराना ये उनका मकसद नहीं है। वल्लाह ये शौक़े दीदार रब है नज़मी पलट पलट कर जो जा रहे, शौक़े दीदार रब है नज़मी पलट पलट करके जो जा रहे। और मेरा मैंने जो कहा था वक्त पूरा हो चुका है, मैं माजरत चाहता हूँ, फिर कोई मौका मिलता है आता है तो इंशाअल्लाह आपसे कहने की बशारत करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदक़े फ़ैज़ इस महफिल मुबारका को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस सब का सवाब मरहूम मग़फ़ूर को अता फरमा करके उन्हें आला से आला मकाम अता फरमाए, उनके तमाम गुनाहे कबीरा सगीरा मुआफ़ फरमाए।